نحمده ونصلي ونسلم على رسوله الكريم اما بعد فاعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم قال سبحانه وتعالى يعتذرون إليكم إذا رجعتم إليهم قل لا تعتذروا لن نؤمن لكم قد نبأنا الله من أخباركم وَسَيَرَى اللَّهُ أَعْمَالَكُمْ وَرَسُولُهُ ثُمَّ تُرَدُّونَ إِلَىٰ عَالِمِ الْغَيْبِ وَالشَّهَادَةِ فَيُنَبِّئُكُم بِمَا كُنتُمْ تَعْمَلُونَ۔ صدق اللہ العظیم۔ سامعین محترم، ناظرین محترم، میرے بزرگوں، بھائیوں، دوستوں، عزیز بچوں، میری مائیں، بہنیں، عزیز بیٹیاں، السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ بحمد تعالیٰ آپ اس وقت خلاصہ قرآن 2024 سماعت فرما رہے ہیں، دیکھ رہے ہیں۔ ناظرین کرام، اللہ سبحانہ و تعالی کا خصوصی فضل ہے کہ اللہ تعالیٰ نے ہم سب کو توفیق دی ہے کہ ہم اللہ تعالیٰ کی پاک کلام کو سنیں، سنائیں اور اس پر عمل کرنے کی توفیق کی دعا کریں۔ اللہ سبحانہ و تعالیٰ ہماری دعاؤں کو مستجاب فرمائے، ہمارے گناہوں کو معاف فرمائے۔ آج کا روزہ اللہ سبحانہ و تعالیٰ ہمارا قبول فرمائے، اور ہمارے آباء اجداد بزرگ جو ہم سب کے اس دنیا فانی سے فوت ہو چکے ہیں، اللہ تعالیٰ ان سب کی مغفرت عطا فرمائے، اپنے پیارے حبیب مکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی شفاعت نصیب فرمائے۔ اللہ سبحانہ و تعالیٰ ہمیں اپنے پیاروں میں شامل فرمائے جنہوں نے اللہ اور اس کے رسول صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی اطاعت اور اتباع میں اپنی زندگیاں گزاری ہیں اور یا گزاریں گے، آمین یا رب العالمین۔ ناظرین محترم، یہ جو 11th پارہ ہے، اس کا کچھ حصہ جو ہے وہ سورہ توبہ کے آخری حصے پر مشتمل ہے، اور اس پارہ مبارکہ میں سورہ یونس مکمل طور پر بیان ہوئی ہے، اور سورہ ہود کا جو ہے وہ ابتدائی حصہ اس پارہ مبارکہ میں بیان کیا گیا ہے۔ اللہ سبحانہ و تعالی نے اس پارہ مبارکہ میں مضامین، بہت سے مضامین پر اللہ تبارک و تعالیٰ کے کلام ہے، لیکن ان میں سے ہم نے کچھ جو مضامین کا انتخاب کیا ہے جو عام بندے کی زندگی کے ساتھ جن کا تعلق ہے، اور یعنی کہ ڈے ٹو ڈے زندگی کے ساتھ ہمارے اپنے اخلاق، اپنی عادات، اپنے فرائض کے ساتھ تعلق، ان مضامین کو ہم نے گویا کہ یہ جو ہے 6 اہم مضامین پر ہم نے یہاں آج کا بیان آپ کی خدمت عالیہ میں پیش کرنا ہے۔ اللہ سبحانہ و تعالی ہمارے کہے کو اللہ سبحانہ و تعالی قبول فرمائے، اور اللہ مزید توفیق عطا فرمائے تاکہ ہم بہتر سے بہتر طریقے سے اللہ سبحانہ و تعالی کے پاک کلام کو ہم سب سمجھ سکیں اور پھر اس پر عمل کرنے کی توفیق کی دعا کریں، آمین یا رب العالمین۔ اس کا جو پہلا مضمون ہے ناظرین محترم، اس میں منافقین کی جو مذمت ہے اس کا ذکر کیا گیا ہے، جو غزوہ تبوک کے بعد واپس آنے پر اللہ کے پیارے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کو حکم فرمایا گیا، حبیب کبریا صلی اللہ علیہ وسلم، یہ جو منافقین ہیں آپ کے پاس آئیں گے اور اپنے عذر بیان کریں گے، ایکسکیوزز بیان کریں گے۔ اس ٹائٹل کا جو سورہ کا جو ٹائٹل ہے پارے کا یا تعذرون، نہ کہ وہ ایکسکیوز بنائیں گے، اس کا مطلب بھی یہی ہے، تو آپ نے ان کی یعنی کہ باتوں پر یقین نہیں کرنا۔ منافقین کے بعد اللہ سبحانہ و تعالی نے یہاں 2 قسم کے اعراب کا جو ہے ذکر کیا ہے۔ ایک اعراب وہ ہیں دیہاتی لوگ جو سخت منافق اور شدید یعنی کفر و نفاق میں مبتلا تھے، اور اس کے ساتھ وہ بھی لوگ ہیں وَمِنَ الْأَعْرَابِ مَن يُؤْمِنُ بِاللَّهِ وَالْيَوْمِ الْآخِرِ، اور ان میں سے وہ بھی ہیں جو اللہ پر ایمان لاتے ہیں، اللہ پر اور آخرت پر ایمان لاتے ہیں، اور جو کچھ بھی اللہ سبحانہ و تعالیٰ نے انہیں دیا ہے ان کو یعنی کہ اس کو وہ اللہ کے راستے میں خرچ کرتے ہیں، یہ ولیجز کے والے سے۔ اس کے بعد اللہ سبحانہ و تعالیٰ نے مومنین کی جو ہے وہ 9 صفات کو بیان فرمایا ہے، کہ ان میں ایک یہ ہے کہ توبہ جو ہے عبادت کرتے ہیں، حمد کرنے والے ہیں، روزہ رکھنے والے ہیں، رکوع کرنے والے ہیں۔ اس کے بعد تیسرا جو چوتھا نقطہ جو اس پارہ مبارکہ میں ہے کہ وہ غزوہ تبوک میں جن
مخلص اصحاب رسول کی شرکت نہ ہو اس کی، اور وہ جو پیچھے رہ گئے ان کا ذکر ہے۔ آگے اسی کے ساتھ ہی ساتھ اسی طرح اللہ تعالیٰ نے قرآن مجید کی عظمت اور قرآن مجید کو نصیحت اور شفا قرار فرمایا ہے۔ اس کے بعد اگلا جو ہے حضرت نوح علیہ الصلوۃ والسلام کے حوالے سے کلام کیا گیا رب ذوالجلال نے، کہ انہوں نے اپنی قوم کو دعوت دی اور ان کو ٹکرایا، اس کے احوال یہاں بیان کیے گئے ہیں۔ اس کے بعد حضرت موسیٰ علیہ الصلوۃ والسلام اور حضرت ہارون علیہ الصلوۃ والسلام کا ذکر ہے جب ان کو فرعون کے پاس بھیجا گیا، اور اس کے بعد حضرت یونس علیہ الصلوۃ والسلام کا واقعہ ہے اس پارہ مبارکہ میں۔ تو اب سامعین محترم، ناظرین محترم، ہم مختصر سے وقت میں ان جو مضامین ہیں ان پر تھوڑی سی تفصیل سے گفتگو کریں گے۔ پہلے جیسا کہ میں نے کہا ہے کہ اللہ سبحانہ و تعالیٰ نے منافقین کی جو مذمت فرمائی ہے، کہ فرمایا رب کائنات نے کہ وہ غزوہ تبوک کے بعد جب وہ واپس آئیں، تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم جب واپس آئے تو منافقین جو آئیں گے اللہ کے رسول، وہ آپ کو سامنے طرح طرح کے عذر ایکسکیوزز بیان کریں گے۔ اللہ سبحانہ و تعالیٰ نے منافقین کی باتوں کو نہ ماننے کا کہا، اور ان کو فرمایا کہ ان کے ایکسکیوزز کو آپ علیہ الصلوۃ والسلام رد کریں، اور ان کے جو حرکتیں ہیں، ان کی بہت سی حرکتیں تھیں ناظرین محترم، سامعین محترم۔ ایک ان کی حرکت یہ بھی تھی کہ ان منافقین نے اب ایک مسجد کے نام پر، مسجد درار کے نام پر انہوں نے مسجد جو ہے اس کو بھی تعمیر کر لیا تھا، اور بظاہر تو وہ اسلام کا دعویٰ کرتے تھے اور پروکلیم کا دعویٰ کرتے تھے، اور لیکن در حقیقت وہ ایمان اور اسلام سے فارغ تھے، اور اس طرح کی منافقت اللہ سبحانہ و تعالیٰ کو پسند نہیں تھی۔ اس کی وجہ سے انہوں نے اللہ کا غضب ارن کیا، جس کے نتیجے میں اللہ سبحانہ و تعالیٰ کی طرف سے ان کو جو ہے مذمت کی گئی، اور اللہ تعالیٰ نے اپنے پیارے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کو ان سے ملنے سے یعنی کہ منع کیا، اور مسجد کو یہاں کے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم اور اصحاب رسول نے وہ جو مسجد انہوں نے منافقین نے جو در حقیقت دین محمدی صلی اللہ علیہ وسلم کو نقصان پہنچانے کے لیے بنائی تھی، اس کو بھی جلا ڈالا۔ اللہ سبحانہ و تعالی ہمیں توفیق دے کہ ہمیں بھی قرآن مجید کو سمجھنے کی توفیق دے کہ جو منافق ہوتے ہیں، منافقت کی جو سزا ہے وہ جہنم کے سب سے نچلے دروازے سے وہ یعنی کہ وہ درجے پہ ہوں گے یا دروازے سے نکلیں گے یا میں ہوں گے۔ ذرا بھی آپ سمجھنا چاہیے کہ نچلے یعنی کہ سب سے نچلے درجے پر یہ ہوں گے، یعنی شدید تشدد یعنی کہ شدید ان کو عذاب اور ذلت کا سامنا کرنا پڑے گا۔ اس سے سامعین محترم ہم سب کو یہ سبق ملتا ہے کہ جو منافقت ہے بہت بری بات ہے، اور یہ بد اخلاقی اور یعنی کہ ہر لحاظ سے اس کی مذمت کی جانی چاہیے۔ جو بھی انسان، میں اور آپ سب لوگ جو اب کتاب کو درس قرآن کو سن رہے ہیں، اگرچہ ہم لوگ آپ جانتے ہیں، لیکن جب یہ قرآن مجید بار بار یاد کراتی ہے اللہ تعالیٰ کی پاک کلام کہ انسان آپ تم خود محاسبہ کرو۔ اب ہم کو محاسبہ کرنا ہے کہ ہم کس لیول تک جو سچ ہے اس پر ایمان رکھتے ہیں، اور جو ہمارا کردار ہے جو کچھ بھی ہے، کیا حقیقتاً میں ہم وہی ہیں جو ہم بار پروٹرے کر رہے ہیں لوگوں کے سامنے، جو ہمارا ایک تصور بنایا جا رہا ہے یا ایک امیج ہے۔ اگر یہ وہ نہیں ہے تو پھر ہم اپنے اعمال پر غور کریں، اپنی سوچ پر غور کریں، اپنی نیات پر غور کریں، کیونکہ ناظرین محترم اس دنیا میں ہم سب نے چلا جانا ہے۔ دنیا کو ہم بے وقوف دنیا بنا سکتے ہیں، لوگ پاگل بنا سکتے ہیں، لیکن آج کل وہ وقت بھی ہے کہ ایک وقت کے بعد انسان اس دنیا میں بھی پکڑا جاتا ہے ڈیو ٹو ٹیکنالوجی اور اس طرح کے ڈیفرنٹ کمیونیکیشن جو سسٹمز ہیں۔ اس لیے اللہ سبحانہ و تعالیٰ سے ڈرنا چاہیے، اور اپنے آپ کو اللہ تعالیٰ کی پاک بارگاہ میں حاضر رکھنا چاہیے، بمعنی یہ کہ ہاں اللہ کا خوف اور جو ہے اور اس طرح اپنی زندگیاں گزارنا چاہیے۔ جب بھی کوئی کام کریں، کوئی سوچ کریں، کوئی کام کریں، کوئی سوچ آئے، کوئی آئیڈیا آئے دیکھیں گے دنیا تو نہیں دیکھ رہی شاید، لیکن اللہ تعالیٰ کی پاک ذات دیکھ رہی ہے۔ وہ اللہ سبحانہ و تعالیٰ کی پاک ذات جو ہے وہ درج بھی کر رہی ہے، وہ اللہ سبحانہ و تعالیٰ کی ذات اس کے بارے میں مجھ سے پوچھا جائے گا۔ ایک تو یہ۔ دوسرا نقطہ یہ ہے کہ جو اعراب جو ہیں اس سے ہمیں یہ پتہ چلتا ہے کہ گاؤں ہوں یا بیڈوین ہوں، جہاں کہاں بھی لوگ ہوں، وہاں ایک سبق یہ بھی ملتا ہے کہ اچھے بھی ہوتے ہیں اور برے میں ہوتے ہیں۔
یہاں ان اعراب کا ذکر ہے جو شدت سے یعنی کفر پر قائم ہے اور نفاق کی شدت کے باعث یعنی کہ وہ جاہل ہی رہے ہیں، ان پر ان کا یہاں اللہ تعالیٰ نے ان کی مذمت فرمایا، اور دوسرے کے ساتھ اس کے برعکس وہ ہیں اعراب جو اللہ پر ایمان رکھتے ہیں اور اللہ کے آخرت پر ایمان رکھتے ہیں، اور جو کچھ بھی ہم نے انہیں دیا ہے اس پر خرچ کرتے ہیں۔ اس سے ہمیں یہ پتہ چلتا ہے کہ ہر جگہ یہ اللہ تعالیٰ کی فطرت ہے اور نظام قدرت ہے کہ لوگ مختلف بھی یعنی کہ ہو سکتے ہیں، کوئی اچھے بھی ہوتے ہیں، کچھ لوگ جو ہے وہ کمزور ہوتے ہیں ہر لحاظ سے۔ اس سے ہمیں یہ بھی پتہ چلتا ہے کہ اپنی جدوجہد کو جاری رکھیں، اور آپ کو اللہ تعالیٰ نے اگر توفیق دی ہے تو اس کے تحت آپ اللہ کے پیارے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کی تعلیمات کو عام کریں، اور ہر جو ہے برائی جو بری عادات میں لوگ مشغول ہیں ان کو بھی دعوت دیں تاکہ وہ بھی تبدیل ہو جائیں۔ گویا اس سے یہ بھی پتہ چلتا ہے کہ انسان یہ نہ سمجھے کہ مثال کے طور پر ایک جگہ وہاں سارے مسلمان ہیں تو سارے وہ اچھے ہی ہوں گے، نہیں، اس کا مطلب یہ نہیں ہے۔ ضروری نہیں ہے کہ سارے ایک ہی درجے کے ہوں، کوئی ہم کی طرح گناہگار بھی ہوں گے، لہٰذا ایسے لوگوں کو، ہم جیسے لوگوں کو اللہ تعالیٰ کی پاک کلام سے یاد بھی کرانا ضروری ہے، اللہ تعالیٰ کی پاک کلام کے ساتھ تعلق بالقرآن یا رجوع القرآن کی تعلیم بھی دینا اور نصیحت بھی کرنا ہے۔ یہ ہم سب کا فرض ہے کہ ہم ایک دوسرے کو اس چیز کی نصیحتیں کرتے جائیں، اور ایک دوسرے کو اللہ اور اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کے ساتھ اپنے تعلق کو مزید مضبوط بنانے کی کوشش کرنے کی جو ہے نصیحت بھی کرنی چاہیے۔ اس کے بعد ناظرین محترم، اللہ سبحانہ و تعالی نے اسی پارہ میں جو آیت نمبر 112 ہے، اس میں اللہ سبحانہ و تعالی نے مومنین کی جو اچھے لوگ ہیں ان کی 9 صفات کا ذکر کیا ہے۔ ناظرین محترم، اس سے امپورٹنٹ یہ ہے کہ اس سے پہلے اس پوائنٹ پر ہم گفتگو کریں، اس سے پہلے جب میں نے بتایا کہ اللہ تعالیٰ نے حکم فرمایا حبیب مکرم صلی اللہ علیہ وسلم جو مسجد جو ہے فساد اور منافقت کی بنا پر رکھی گئی ہے، اس کا مقصد تو کچھ اور ہے، اس کو تباہ کریں، اور مسجد قباء یعنی ایسی مسجد میں آپ عبادت کریں، نماز پڑھائیں، یا ایسی مسجد کا تقدس اور ہر لحاظ سے قائم رکھنے کی جدوجہد کریں جس طرح کر رہے ہیں۔ وہ مسجد جس پر جو تقویٰ کی بنیاد پر قائم کی گئی ہے، جیسے کہ مسجد قباء۔ ناظرین محترم، دیکھتے ہیں کہ جو بھی حجاج کرام جاتے ہیں اللہ کے گھر کی زیارت کرتے ہیں، جب وہ اس طرح مسجد قباء شریف میں بھی لوگ حاضری دیتے ہیں، وہاں نفل پڑھتے ہیں اور دعا جو ہے وہ کرتے ہیں، چونکہ یہ اللہ تعالیٰ کے پیارے حبیب صلی اللہ علیہ وسلم کی مدینہ المنورہ میں آنے پر یہ پہلی مسجد ہے جس کا نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے جس کی بنیاد رکھی تھی۔ لہٰذا جو مسجدیں بھی، یہ بھی سبق آیا ہے کہ کئی لوگ مسجدیں یا اسلامک سینٹر اس طرح بنا کر اس میں بھی لوگ اسلام کو نقصان پہنچا سکتے ہیں اور دہشت گردی یا اس طرح کے واقعات کر سکتے ہیں۔ اس سے ہمیں یہ بھی پتہ چلتا ہے کہ جو لوگ مسجد بنائیں ان کا بھی مقصد یہی ہونا چاہیے کہ نہ یہ کہ اللہ اور اس کے رسول کی رضا، نہ کہ دنیا میں شہرت یا اپنی پبلک یا اپنی سوشل سٹیٹس کو سوسائٹی میں اپنے مقام کو بنانے کے لیے مسجد بنا لیں اور اس کو سب خود ہی کنٹرول کریں وغیرہ۔ اس طرح کہ ہر انسان کو اپنا پتہ ہوتا ہے کہ اس نے کیا کرنا ہے، لیکن یہاں قرآن مجید ہم سب کو نصیحت دیتا ہے کہ اپنے آپ پر اپنے احوال پر خیال کرو، اپنا خود محاسبہ کرو اور اپنے کردار نیت کا محاسبہ کرو۔ آگے ناظرین محترم، اس پارہ میں اللہ سبحانہ و تعالی نے ان جو ہے 9 مومن جو ہے نا اس کی صفات بیان کی ہیں، مومن کی جو 9 ایٹریبیوٹس کے ہیں۔ نمبر 1 فرمایا کہ الطائبون العابدون، فرمایا کہ یہ مومنین جنہوں نے اللہ سے اخروی سودا کر لیا ہے، یعنی انہوں نے زندگی کا، اس دنیا کی زندگی جو آسائش پرستوں پر مبنی ہے، رنگینیوں ہے، اس کو انہوں نے بیچ دیا ہے، اس زندگی کو یعنی بیچ دیا عوض اس کے کہ اللہ کی رضا، انہوں نے اخروی زندگی کا سودا کر لیا۔ اخروی زندگی کو بحال رکھنے یا اس کے حاصل کرنے کا، اس کو بہتر بنانے کا سودا، بمعنی یہ کہ آخرت کی تیاری میں وہ لگے رہے، اس دنیا کی رنگینیوں کو انہوں نے چھوڑ دیا، دنیا کے سائشوں کو انہوں نے چھوڑ دیا۔ وہ لوگ ہیں جنہوں نے اچھا سودا کیا ہے، جنہوں نے اچھی تجارت کی ہے۔ دنیا میں بہت لوگ تجارت کرنے کا سوچتے ہیں، لیکن ان کا جو بینیفٹ ہے، ان کا جو ویژن ہے، وہ صرف شارٹ ٹرم کے لیے۔ اللہ تعالیٰ نے فرمایا حبیب کبریا صلی اللہ علیہ وسلم امت مسلمہ کو بتا دو بالخصوص
اور بالعموم بنی آدم کو بتا دو کہ یہ دنیا کی زندگی جو ہے وہ ایک محدود وقت تک ہے. تم اس زندگی کو بہتر بنانے کے لیے اس جگہ کے لیے اپنے محلوں کو تیار کرو جس جگہ تم نے ہمیشہ رہنا ہے. تو یہاں اللہ تعالیٰ نے ان پیاروں کی نشانیاں بیان فرمائی ہیں کہ وہ توبہ کرنے والے ہیں, وہ عبادت کرنے والے ہیں, اللہ کی حمد اور ثنا کرنے والے ہیں, دینوی لذتوں سے کنارہ کش رہنے والے ہیں, روزہ دار ہیں, خشوع و خضوع سے رکوع کرنے والے ہیں, قرب الہی کی خاطر سجود کرنے والے ہیں, یعنی سجدے دیتے ہیں. اور پھر فرمایا کہ نیکی کا حکم کرنے والے ہیں اور برائی سے روکنے والے ہیں, اور اللہ کی والحافظون لحدود اللہ, اور اللہ کی مقرر کردہ حدود کی وہ حفاظت کرنے والے ہیں. یعنی کہ شریعت مطہرہ پر عمل کرتے ہیں اور سوسائٹی محلے میں بھی کوشش عمل کروانے کی جدوجہد کرتے ہیں, اس کی تحریک چلاتے ہیں, ان کو دعوت دیتے ہیں, اور اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کے دین کی سربلندی کے لیے ثابت قدمی سے حق سچ کی تعلیمات کو عام کرنے میں وہ لگے رہتے ہیں. فرمایا کہ ایسے پیاروں کے لیے میری طرف سے خوشخبری ہے. وہ کیا؟ وہ بشر المؤمنین, کہ ان اہل ایمان کو خوشخبری سنا دی ہے. یہاں اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کو حکم فرمایا جا رہا ہے کہ میرے پیاروں کی یہ شانیں ہیں, اے میرے پیارے رسول صلی اللہ علیہ وسلم, ان پیاروں کو یہ شانیں بتاؤ اور ان کو یہ خوشخبریاں دے دو جو میں نے آپ کے ذریعے ان تک پہنچانی ہیں. یہاں اللہ سبحانہ و تعالیٰ نے ان پیاروں کا ناظرین محترم ذکر کیا ہے جن پیاروں نے بطور خاص اس پورے پیسج میں, جنہوں نے اللہ اور اللہ کے رسول کے دین کی خاطر جنہوں نے تبوک میں حصہ لیا, اور اس کے علاوہ بھی جنہوں نے جدوجہد کی, جنہوں نے ہجرت کی, گھر بار چھوڑا, بیوی بچے یعنی کہ اپنے خاندان کو بھی چھوڑا. ایک وقت آیا تو وہ کیوں کہ اللہ تعالیٰ کے رسول کا حکم تھا, اللہ تعالیٰ کے رسول کے حکم ہو رہے تھے. بھائی رسول سے بڑھ کر ان کی نیت ان کے لیے کوئی چیز اہمیت نہیں رکھتی تھی. تو یہاں اللہ کے پیاروں کا ذکر جو ہے وہ کیا گیا ہے. تو اس کے بعد سامعین محترم, اس کے ساتھ ساتھ یہ بھی اللہ سبحانہ و تعالیٰ نے فرمایا کہ جو مہاجرین اور ان کے مددگار یہ انصار میں سے جو سبقت لے جانے والے ہیں, یعنی نیکیوں میں, پرہیزگاریوں میں, یہاں اس کا بہت سی جو ہے مختلف تفاسیر بزرگوں نے کی ہے اس کہ وہ سبقت لے جانے والے جو ہیں وہ درجہ احسان تک وہ پہنچے ہیں, یعنی وہ اللہ کے پیارے ہیں, ان سے اللہ رضی اللہ عنہم, اللہ ان سے راضی ہو گیا, وَرَضُوا عَنْهُ, اور وہ اللہ سے راضی ہو گئے, اور اللہ نے ان کے لیے جنت کے دروازے کھول رکھے ہیں, اور وہ ایسی پیاری جنت کی نہریں ہیں جس نے جنت کے میں وہ جنتیں ان کے لیے تیار ہیں, کیونکہ جنات ہی نہ آیا ہے, اس وجہ سے وہ جنتیں جو ہے پلورل بزرگوں نے اس کا ترجمہ کیا ہے, اور جس کے نیچے نہریں بہہ رہی ہیں, اور ان میں سے ہمیشہ ہمیشہ رہنے والے ہیں. یہ زبردست کامیابی ہے. اب یہ جنت ہے یہ بھی بندے کے اپنے کردار, اپنے اعمال اللہ کی شان ہو, جس طرح اللہ تعالیٰ حکم فرمائیں گے اس طرح جنت میں بھی جو درجات ہیں. تو اب یہاں یہ نقطہ یہ سمجھنے کی ضرورت ہے کہ وہ اللہ کے پیارے جن سے اللہ راضی ہو گیا اور وہ بھی اللہ سے راضی ہو گئے, تو اب ان پیاروں بزرگوں اصحاب رسول کے بارے میں کوئی گفتگو کرنے, نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی آل, آپ علیہ السلام کی اہل بیت, وہ سب ان پاکوں کے بارے میں تقابل کرنا یا ان کے بارے میں ایسی باتیں کرنا, اور جو اصلی ٹاپکس ہیں, ایشوز ہیں جو سوسائٹی سے فیس کر رہی ہے سوسائٹی, جو قرآن مجید جس کا مقصد لے کر آیا, بنی آدم کو ہدایت دینے کے لیے قرآن مجید آیا, اللہ کا رسول رحمت بن کر ہیں تاکہ لوگوں کو ظلمتوں کی تاریکیوں سے نکال کر, اندھیروں کی تاریکیوں سے نکال کر لوگوں کو نیکی اور نور کی بستی میں لے جائیں, بجائے اس کے اس پر توجہ دیں. آج کل سوشل میڈیا کا میں جو کچھ بھی یہی ہو رہا ہے, کوئی اصحاب رسول صلی اللہ علیہ وسلم کی عظمت کی بات کر رہا ہے اور کوئی جو ہے نقائص نکال رہا ہے. اسی طرح اہل بیت جو ہے ان کے حوالے سے بھی لوگ اس طرح کرتے ہیں. تو بتانا یہ مقصد ہے کہ ہم سب کے لیے یہ سوچنے کے لیے ضروری ہے, ہم سب کو غور کرنا پڑے گا کہ ہم اللہ کے پیاروں کا, جن کے بارے میں اللہ نے فرمایا میں ان سے راضی ہو گیا. اب قرآن مجید ناظرین محترم, نہ میری زندگی کے بعد ختم ہو جائے گا, نہ مجھ سے پہلے لوگوں کے جانے سے ختم ہوا ہے. قرآن مجید قیامت تک رہے گا. اللہ تعالیٰ کا وعدہ, یہ اللہ تعالیٰ کا بیان, آئندہ آنے والی نسلیں بھی وہی پڑھیں گی جو ہم پڑھ رہے ہیں, جو ہم سے پہلے لوگوں نے پڑھا. اس لیے جن لوگوں نے اس طرح کی غلط فہمی میں پڑھ چکے ہیں ان کو اس پر استغفار کرنی چاہیے, اور اللہ کے پیارے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کے اصحاب رسول, آپ علیہ السلام کی اہل بیت, ان سے محبتیں جو ہے یہی ہمارا ایمان کا
حصہ ہے، اور اس میں اسی سے ہمیں اتباع رسول بھی نصیب ہوگی۔ اللہ تعالیٰ ہم سب کو اس طرح کے کام کرنے کی توفیق عطا فرمائے۔ اس کے بعد ناظرین محترم جو اگلا پوائنٹ تھا وہ یہ تھا کہ غزوہ تبوک میں یعنی کہ جن 3 مخلص صحابہ رسول کی شرکت نہ ہو سکی، جس میں وہ پیچھے رہ گئے، کعب بن مالک رضی اللہ تعالیٰ عنہ، بلال بن امیہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ، حضرت مرارہ بن ربیع رضی اللہ تعالیٰ عنہم، اللہ سبحانہ و تعالیٰ نے ان کا ذکر کیا ہے کہ وہ یعنی کہ ان کے ساتھ بائیکاٹ کیا گیا، اور جب تک زمین بھی تنگ ہو گئی تو اللہ سبحانہ و تعالیٰ نے ان کی توبہ قبول فرمائی، اور اس کا ذکر قرآن مجید میں بیان فرمایا ہے۔ اس سے سامعین یہ پتہ چلتا ہے کہ یہ جو اللہ کے پیارے ہیں انہوں نے بڑی تکلیفیں دیکھی ہیں، اس میں کوئی شک نہیں ہے۔ یہاں قرآن مجید بیان کرتا ہے ان کی اس کیفیات کا، ان کی مشکلات کا، جو ان پر سوشل 50 دن کے لیے بائیکاٹ کیا گیا، یعنی زمین تک کہ تنگ ہوگی، فیملیوں نے ان کا ساتھ بائیکاٹ کر دیا، تو اللہ تعالیٰ نے پھر بھی انہوں نے اللہ کی رحمت سے وہ مایوس نہیں رہے، اور اللہ سے اپنی توبہ کو قائم کرتے رہے۔ انہوں نے ہر چیز سے یعنی کہ ہر لمحے ہر سیکنڈ میں اللہ سبحانہ و تعالیٰ کی رحمت سے مایوس نہیں تھے، ایون دو کہ ان کے ساتھ جو وقتی جو حالات جو ہیں وقت کے اعتبار سے ان کی فیور میں نہیں تھی، لیکن اس کے باوجود اللہ کے پیاروں نے اللہ کی رحمت سے مایوسی کا اظہار نہیں کیا۔ ان کو یہ امید تھی، ان کا تیقن تھا کہ ہمارا اللہ جس نے پیدا کیا ہے اس کی حکمتیں ہیں، جس کے تحت یہ جو ہم پر جو آزمائشیں ڈالی دی گئی ہیں، یہ اللہ کے پیارا رسول صلی اللہ علیہ وسلم جو رحمت للعالمین بن کر آئے ہیں، یہ بھی حکمتوں پر مبنی یہ فیصلے ہیں، لہٰذا ان حکمتوں پر عمل کرتے ہوئے ان کو یقین تیقن کے ساتھ انہوں نے وہ ثابت قدم رہے۔ اب اللہ تعالیٰ نے ان کی توبہ کو مثال بنا دیا، قیامت تک ایک ایگزامپلیفائی کر دیا۔ اے میرے پیارو، اگر میری قرب کی وادیوں میں آنا چاہتے ہو، اگر میرے پیارے حبیب صلی اللہ علیہ وسلم کے قرب کی وادیوں میں آنا چاہتے ہو، اگر آپ نے میرے پیارے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کی محبت میں سچے ہو، یا محبت کی وادی میں آنا چاہتے ہو، تو پھر ثابت قدم رہو، اور میری طرف جو ہے رجوع کرتے رہو، اور مجھ سے اپنے گناہوں کی معافی مانگتے رہو، اپنے درجات کی بلندی کی دعائیں کرتے رہو، اپنے آباء اجداد کی مغفرت کی دعائیں کرتے رہو، اپنے عزیز و قارب کی مغفرت، عزیز و قارب کی بہتری اور اس کے لیے دعائیں کرتے رہا کرو۔ اس کے بعد ناظرین محترم، اللہ سبحانہ و تعالی نے اسی سورہ یعنی کہ اسی پوائنٹ کو اللہ سبحانہ و تعالی نے منافقین کی ایک اور بھی بات فرمائی ہے کہ جب بھی کوئی صورت نازل ہوتی تو وہ اس طرح یعنی کہ شرارتیں کرتے۔ تو اس سے ہمیں یہ پتہ چلتا ہے کہ جب اگر کوئی دین کی خدمت کر رہا ہے، جو تلاوت قرآن ہو رہی ہوتی ہے، تو آپ اس پر مذاق نہیں کریں۔ اگر آپ کو کسی کی آواز پسند نہیں ہے، یا اگر آپ کو ٹائم زیادہ وہ لگاتے ہیں قاری صاحب یا حافظ صاحب، تو اگر آپ نہیں مجلس میں جانا چاہتے تو وہ نہیں جائیں، لیکن کم از کم بے ادبی نہ کریں۔ اس کے بعد ناظرین محترم سورہ یونس آتی ہے۔ یہ سورہ مکیہ ہے، مکی صورت ہے، یعنی کہ ہجرت مدینہ سے پہلے یہ جو ہے نازل ہوئی ہے۔ یہاں حضرت یونس علیہ السلام کا واقعہ ہے، اس نسبت سے اس سورہ کا نام یونس رکھا گیا ہے۔ تو اس سورہ مبارکہ کی جو آیت نمبر 71 ہے، لیکن اس سے پہلے اللہ تبارک و تعالیٰ نے قرآن مجید کی عظمت کا ذکر کیا ہے۔ یہاں فرمایا قرآن مجید یہ ایک تمہاری طرف سے ایک نصیحت اور ان بیماریوں کی شفا آ گئی ہے جو سینوں میں پوشیدہ ہیں، وَہُدًى وَرَحْمَةٌ لِّلْمُؤْمِنِينَ، اور ہدایت اور اہل ایمان کے لیے رحمت بھی ہے۔ فرمایا حبیب مکرم صلی اللہ علیہ وسلم فرما دیجئے کہ جب اللہ کا فضل اور رحمت یعنی کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی بعثت کے سلسلے میں جو کے ذریعے تم پر عطا ہوا ہے، یہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی بعثت تو ہی ہے، تو قرآن مجید جو ہے نازل کیا گیا ہے جو آپ سب کے دلوں کی بیماریوں کی شفا ہے۔ فرمایا اب یہ اللہ تعالیٰ کا فضل ہے، اس پر آپ شکریہ ادا کریں، اور اس پر جتنی خوشی کریں، یعنی فلیفرحوا، یعنی خوشی اور تشکر کے معنی میں یہ آتا ہے۔ تو یہاں قرآن مجید کی عظمت جو ہے اس پر اللہ تعالیٰ نے اس کے حوالے سے بیان فرمایا ہے اور نصیحت ہے۔ اور جب بندہ قرآن مجید کے ساتھ تعلق کو مضبوط کرتا ہے تو اس کے اندر کی صفائی جو ہو جاتی ہے، اندر کی بیماریاں، حسد، کینہ اور تکبر اور غرور، یہ ختم ہو جاتے ہیں، انسان کو عجز و انکساری نصیب ہو جاتی ہے۔ اللہ سبحانہ و تعالی قبول فرمائے، آمین۔ اس کے بعد ناظرین محترم، اللہ سبحانہ و تعالی نے
اس اپنی پاک کلام میں حضرت نوح علیہ الصلوۃ والسلام کا واقعہ بیان فرمایا ہے. یہ فرمایا کہ وَاتْلُ عَلَيْهِمْ نَبَأَ نوح، اے حبیب مکرم صلی اللہ علیہ وسلم ان پر حضرت نوح علیہ الصلوۃ والسلام کا جو ہے وہ قصہ بیان فرمائیے کہ ان کے کتنے عرصے تک انہوں نے تبلیغ کی اور اتنے زیادہ لوگوں نے ان پر ایمان نہیں لایا. پھر اللہ تعالیٰ لائے اور پھر اللہ سبحانہ و تعالیٰ نے ان کو حکم دیا اور کشتی بنائی گئی، اور کشتی پر جو ہے وہ سوار ہوئے جو ایمان لائے تھے، باقی سارے جو ہے طوفان نوح کی نظر ہو گئے اور تباہ ہو گئے. تو یہاں یہ بھی سبق لیا جاتا ہے کہ جو لوگ منکرین توحید ہیں یا جو لوگ سچ کو ٹکراتے رہتے ہیں اور اس حد تک پہنچ جاتے ہیں کہ سچ کی مخالفت میں، کہ سچ کو جو ہے ڈاؤٹ جو ہے لوگ سمجھنے لگیں، تو اس وقت جو ہے پھر اللہ تعالیٰ کا غضب آ جاتا ہے. اللہ کی شان ہے، اللہ جسے چاہے بچا لے، جسے چاہے وقت دے. تو یہاں یہ بھی ایک امپورٹنٹ پوائنٹ دیکھنے کی یہ ہے کہ یہاں منافقین کا ذکر ہوا پچھلی سورہ مبارکہ میں، سورہ توبہ میں، تو یہاں قرآن مجید کی عظمت کا بھی ذکر ہوا ہے سورہ یونس میں. یہاں حضرت نوح علیہ الصلوۃ والسلام کا جو واقعہ یہاں اس میں آنے کا اس ترتیب کے ساتھ بزرگوں نے فرمایا کہ جہاں کہاں بھی واقعات ایسے ہوئے بنی آدم کو اللہ تعالیٰ نے نصیحت دی، پھر بطور عبرت انبیاء کے واقعات جو اس نقطے کے ساتھ تعلق رکھتے تھے اس حوالے سے پھر وہ واقعہ اللہ تعالیٰ نے بیان فرمایا ہے. تو اس طرح یہ اللہ تعالیٰ کی حکمتیں ہیں، اور ان حکمتوں کے تحت یہ قرآن مجید میں ان انبیاء کے واقعات جو بار بار مختلف تناظر میں آتے ہیں اور مختلف کانٹیکس میں آتے ہیں. اللہ تعالیٰ ہمیں قرآن مجید کو سمجھنے کی توفیق عطا فرمائے اور ان پیاری باتوں پر نصیحت حاصل کرنے کی اللہ توفیق عطا فرمائے، اور اللہ تعالیٰ اپنی پاک کلام سے محبت، عزت، احترام کرنے کی توفیق عطا فرمائے. تو اس کے بعد ناظرین محترم، اللہ سبحانہ و تعالیٰ نے حضرت موسیٰ علیہ الصلوۃ والسلام اور حضرت ہارون علیہ الصلوۃ والسلام کا ذکر فرمایا کہ اللہ تعالیٰ نے فرمایا کہ ثم بعثنا من بعد موسیٰ وہارون الی فرعون، یعنی کہ اس آیا مبارکہ سے یہاں بیان شروع ہو جاتا ہے کہ ہم نے حضرت موسیٰ علیہ الصلوۃ والسلام کو اور ہارون کو فرعون کے پاس بھیجا اور ان کی نشانیوں یعنی اور ان کی سرداران قوم کی طرف، تو ان نے تکبر کیا اور وہ مجرم لوگ ٹھہرے. اس میں انہوں نے جو ہے وہ جتنے بھی مصر کے مشہور یا سکسیسفل یا سکلفل وہ جادوگر تھے، میجیشنز تھے، ان سب کو انہوں نے اکٹھا کیا. اس کا ذکر آیا. پھر ان کے ساتھ حضرت موسیٰ علیہ الصلوۃ والسلام کا مکالمہ ہوا، اور اس کے ساتھ جو رسیاں جو ہے انہوں نے لاٹھیاں پھینکی، وہ انہوں نے اپنا جو ہے جادو کیا، اور پھر حضرت موسیٰ علیہ الصلوۃ والسلام کی کو اللہ تعالیٰ نے فتح عطا فرمائی. اس کے نتیجے میں وہ جادوگروں کو سچ محسوس ہوا اور انہوں نے حضرت موسیٰ علیہ الصلوۃ والسلام یعنی کہ ان کی جیت قبول فرما کر لی اور شکست کو قبول کر لیا اور ایمان میں داخل ہو گئے. تو اس طرح ہمیں یہ بھی سبق ملتا ہے کہ جب سچ آ جائے تو پھر ہمیں اس پر جو ہے ویٹ نہیں کرنا چاہیے، اس کا اعتراف کرنا چاہیے اور اس کو مان لینا چاہیے. اس کے بعد ناظرین محترم، اللہ سبحانہ و تعالی نے حضرت یونس علیہ الصلوۃ والسلام کا واقعہ یعنی کہ بیان فرمایا ہے. لیکن اس سے پہلے ایک امپورٹنٹ پوائنٹ یہ ہے کہ جادوگروں نے تو ایمان لایا ہے، لیکن اللہ تعالیٰ نے یہ بھی بیان فرمایا ہے کہ جب حضرت موسیٰ علیہ الصلوۃ والسلام یعنی بنی اسرائیل جو ہے وہ فرعون کے مظالم سے تنگ آئے تو وہ مصر سے نکلے، تو فرعون اور اس کے حواریوں نے اور جو اس کی قوم تھی یعنی کہ معنوی اعتبار سے آل فرعون جو تھے، انہوں نے بنی اسرائیل حضرت موسیٰ علیہ الصلوۃ والسلام اور بنی اسرائیل کا تعاقب کیا، اور حضرت موسیٰ علیہ الصلوۃ والسلام اور بنی اسرائیل جو ہے وہ سمندر سے یعنی کہ وہ پار ہو گئے، اور اس کے جو فرعون اور اس کے جو حواری تھے یا اس کی فوج تھی یا جو اس کے ساتھی تھے وہ سب جو ہے غرق ہو گئے، وہ مر گئے. اس طرح اللہ تعالیٰ نے حضرت موسیٰ علیہ الصلوۃ والسلام کی قوم بنی اسرائیل کے پر جو احسان کیا اس کا رب کائنات نے یہاں ذکر فرمایا ہے. اس کے بعد حضرت یونس علیہ الصلوۃ والسلام کا یہاں ناظرین محترم واقعہ آتا ہے کہ حضرت یونس علیہ الصلوۃ والسلام کی جو قوم ہے ان کی برائیاں تھیں، اور جو پھر حضرت یونس علیہ الصلوۃ والسلام اس بستی سے نکل گئے، یعنی کہ انہوں نے ان کو چھوڑا
اور کشتی میں سوار ہو گئے، اور کشتی کے سوار ہونے سے کے بعد اور مچھلی کے پیٹ میں آ گئے، اور وہاں سے حضرت یونس علیہ السلام حمد اور تسبیح اللہ تعالیٰ کی کرتے رہے، اور اس تسبیح کی بنا پر لا الہ الا انت سبحانک انی کنت من الظالمین، یہاں اللہ تعالیٰ نے ان کی اس تسبیح، اس حمد، اس نے اللہ تعالیٰ کی تعریف کی، لا الہ الا اللہ کے بغیر کوئی وحدہ لا شریک نہیں ہے، اللہ وحدہ لا شریک ہے، اللہ یکتا ہے، اور فرمایا کہ اللہ ہر چیز سے پاک ہے، اور لیکن میں بندہ عاجز، میں جو ہے وہ مجھ میں کمزوری ہے، انی کنت من الظالمین، کہ میں اللہ تعالیٰ سے انہوں نے اس طرح اپنی انکساری کا ذکر کیا، اور اللہ تعالیٰ نے بالآخر حضرت یونس علیہ السلام کی دعا کو قبول فرمایا، اور آپ جو ہے بچ گئے، اور ان کی قوم جو ہے وہ آپس میں چھوٹے بڑے بوڑھے سب اکٹھے ہوئے، اور سب نے یعنی کہ انہوں نے توبہ کی، اور اللہ تعالیٰ نے ان کی توبہ قبول فرمائی۔ تو یہاں ایک نقطہ یہ بھی ہمیں سمجھنے کے لیے ضروری ہے کہ جب بھی کوئی مصیبت ہو، تکلیف ہو، یہ حضرت یونس علیہ السلام کی جو دعا ہے، اس کا ذکر اللہ تعالیٰ نے سورہ بنی اسرائیل، سورہ انبیاء کی آیت نمبر 87 88 میں بھی کیا ہے، اور اسی طرح یہ بیان جو ہے سورۃ نمبر 37 کی آیت نمبر 143 144 میں بھی اس طرح کا مضمون آتا ہے، یعنی کہ حضرت یونس علیہ السلام کی جو دعا ہے یہ بڑی یعنی کہ برکتوں والی دعا ہے، کہ اللہ کے پیارے نبی کی دعا ہے، اور اللہ تعالیٰ نے اپنی پاک کلام میں دعاؤں کا ذکر اس لیے کیا ہے کہ اے بنی آدم، میرے پیاروں نے یہ دعائیں کی ہیں، ان دعاؤں کے نتیجے میں ان دعاؤں کو میں نے مستجاب فرمایا ہے، اور پھر ان کو یعنی کہ ان کی دعائیں قبول ہوئیں، اور اس کو وہ جو ہے وہ ٹھیک معاملہ یعنی ہو گیا ہے۔ اس سے ہمیں یہ سبق ملتا ہے کہ اللہ تعالیٰ کی پاک بارگاہ میں ہمیں دعا کرتے رہنا چاہیے، جس طرح کہ حضرت یونس علیہ السلام نے کافی عرصہ آپ دعائیں کرتے رہے، آپ نے ثابت قدمی سے اپنے راستے کو نہیں چھوڑا، یعنی کہ اس پر نہیں چھوڑا۔ جس طرح ہم نے پیچھے اصحاب رسول کا جو واقعہ پڑھا تھا، ان 3 اصحاب رسول نے جنہوں نے ہمت نہیں چھوڑی، ثابت قدمی سے دعائیں کرتے رہے، وہ کیوں؟ ناظرین محترم، یہ اللہ تعالیٰ کے پیارے رسول کی تربیت تھی، صلی اللہ علیہ وسلم کی تربیت تھی ان اصحاب رسول کو، کہ اللہ کی رحمت سے مایوس نہ ہو، دعائیں کرتے رہو، اور یہ اس طرح کے واقعات، جس طرح کہ حضرت یونس علیہ السلام کے واقعات، یہ اللہ تعالیٰ نے اپنے پیاروں کو سمجھائے رکھے تھے، کیونکہ یہ سورہ یونس جو ہے مکی سورہ ہے، اور سورہ توبہ کا جو واقعہ ہے وہ مدنی سورہ میں آیا ہے، گویا کہ ان ٹرمز سیکوینس کے لحاظ سے وہ مدنی قرآن جو ہے وہ بعد میں نازل ہوا ہے۔ اس سے بھی ایک انسان جو ہے سبق سیکھ سکتا ہے کہ اللہ کے پیاروں کی، اللہ کے پیارے رسول کے جو اصحاب ہیں، ان کی کتنی پیاری تربیت اللہ تعالیٰ کے رسول نے کی تھی، کہ انہوں نے وہ ثابت قدمی رہے۔ اس طرح کے انبیاء، اللہ کے پیاروں کے، نبی رسولوں کے واقعات کو انہوں نے سب لیا، ان سے سبق حاصل کیا، اور ان کی سنتوں پر عمل کرتے ہوئے اللہ کو انہوں نے راضی کر لیا، اور اللہ تعالیٰ نے قیامت تک ان کا ذکر قرآن مجید میں بیان فرمایا ہے۔ تو ناظرین محترم، ہمارے پروگرام کا وقت اختتام کو پہنچتا ہے، ابھی اسی پر اتفاق کرتے ہوئے آپ سے اجازت چاہتے ہیں۔ اللہ تعالیٰ ہمارا کہنا قبول فرمائے، اللہ آپ کا سننا قبول فرمائے، اور ہماری جو ہے ہمارے رزق، دولت، عمل، ہر چیز میں، زندگی میں برکتیں عطا فرمائے۔ اللہ سبحانہ و تعالیٰ ہمیں رزق حلال کمانے کی توفیق عطا فرمائے، ہمارے بچوں کو اللہ تعالیٰ گمراہی سے بچائے، برے لوگوں کی صحبت سے بچائے، گھروں میں جو لوگ پریشان ہیں، بیمار ہیں، اللہ تعالیٰ ان سب کو شفا نصیب فرمائے، پریشانیاں دور فرمائے، اور حضرت یونس علیہ السلام کی دعاؤں کا صدقہ اللہ سبحانہ و تعالیٰ ہم سب کے گناہ معاف فرمائے، اللہ تعالیٰ ہم سب کو اپنا قرب عطا فرمائے، اپنی رضا عطا فرمائے، آمین یا رب العالمین۔ وآخر دعوانا ان الحمد للہ رب العالمین۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔